برصغیر کے لوگ عرفہ کا روزہ کس تاریخ کو رکھیں؟ ایک تحقیقی جائزہ۔ یوم عرفہ کا روزہ ہر سال ایک اہم سوال بن جاتا ہے۔ برصغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کے لوگ عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے عرفات کے دن رکھیں یا اپنے ملک کے قمری تاریخ یعنی 9 ذوالحجہ کے مطابق۔ مسئلہ کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ سے مراد کیا ہے؟ اس تعلق سے پہلا موقف یہ ہے کہ سعودی عرب میں وقف عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ عرفہ ایک عالمی عبادت ہے اور حجاج اسی دن عرفات میں ہوتے ہیں، اس لیے پوری دنیا کو اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں یوم عرفہ کا ذکر آیا ہے، یعنی عرفہ کے دن۔ عرفہ کا تعلق اصل میں حج سے ہے، اس لیے جہاں پر حج ہوتا ہے اعتبار وہاں کا ہوگا۔ دوسرا موقف اس تعلق سے جمہور اہل علم کا ہے کہ ہر ملک اپنے 9 ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھے۔ یہ موقف برصغیر کے اکثر علماء، فقہا اور معاصر مفتیان کا بھی ہے۔ دلائل: قمری مہینوں کا ثبوت مقامی رویت سے وابستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ عبادات میں تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسرے ملک کے عمل کا نہیں۔ اگر کسی ملک میں 9 ذوالحجہ سعودی عرب سے مختلف ہو تو وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے مقامی کیلنڈر کے مطابق 9 ذوالحجہ ہی کو عرفہ کا روزہ ہوگا۔ برصغیر کے لیے راجح یعنی زیادہ مضبوط بات یہ ہے، اور اکثر دارالافتاء اور اہل علم کے نزدیک بھی یہی بات ہے، کہ عرفہ کا روزہ اپنے ملک میں جو 9 ذوالحجہ ہو اسی دن رکھا جائے، نہ کہ لازماً سعودی عرب کے وقوف عرفہ کے دن۔ یعنی اگر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں 9 ذوالحجہ سعودی عرب سے مختلف تاریخ کو ہو تو روزہ اپنے ملک کے 9 ذوالحجہ میں رکھا جائے گا۔ اس کا عملی خلاصہ کیا ہے؟ کہ حاجی عرفات میں روزہ نہ رکھے، سنت وقوف میں قوت رکھنا ہے، اور غیر حاجی اپنے ملک کے 9 ذوالحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھے۔ یہی قول فقہی اصول اور مقامی رویت ہلال کے اعتبار سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص سعودی عرب کے قول کے مطابق حدیث کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کی تاریخ کے مطابق روزہ رکھنا چاہتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور اگر اپنے یہاں کے، اپنے ملک کے رویت ہلال اور دارالافتاء کے مطابق روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور یہاں کے مفتیوں کا جو راجح قول ہے یہی ہے کہ جو جس ملک میں ہے وہاں کے 9 ذوالحجہ کا اعتبار ہوگا۔ السلام علیکم۔